اس کے نقصانات، اب ان میں وعدے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے ساتھ ہوگا کیا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کسی کو بھی، جیسے زکوٰۃ یہ اسلام کے ارکان میں سے بنی الاسلام علی خمس، کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی کہ ان میں سے ایک چیز وہ زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی بھی آپ خیمہ کھڑا کرتے ہیں، کسی ایک بھی کھونٹا کو اگر رسا نہیں باندھتے تو خیمہ نہیں کھڑا ہوتا، اور اسی طرح جیسے بیچ کا ہے، ڈنڈا ہٹا دیا جائے تو پھر چاہے 4 باندھ دے تو وہ خیمہ کھڑا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اسلام ہے کہ اگر آپ اس کے کسی ایک رکن کو چھوڑ دیتے ہیں تو گویا کہ اسلام کو آپ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع الفوائد میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143 کہ ما منع قوم الزکوٰۃ الا ابتلاہم بالسنین، کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ اسے قحط سالی یعنی ضروریت زندگی کی مہنگائی میں مبتلا کر دیتے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے، کیا کرتے اللہ پاک ان کو مہنگائی، یہ جو اب چل رہی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں جی سارا حکومت پہ ڈال دیں، اپنے گناہوں کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کرتے، اور ایسے بعض گناہ جیسے زکوٰۃ ہے، نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ زکوٰۃ جو نماز پابندی سے پڑھتا ہے اللہ پاک 5 انعام دیتے، سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ رزق میں برکت ہے، تو گویا کہ نماز کا اہتمام نہ کرنا رزق کی برکت خود ختم کر رہے ہیں۔ صبح کا سونا جو ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی، میری امت کی فجر میں برکت ہے، جو فجر کو سوتا ہے رزق کو، نوم الصبح دفع الرزق، کہ صبح کا سونا رزق کو دفع کرنا، دھکا دینا، پھر ہم بھاگتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ صبح کے بعد نہ سوئیں، دن کو جا کے سو جائیں۔ اچھا جی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، من اتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقہ یوم القیامت ثم یأخذ بلہزمتہ یعنی بشدقہ ثم یقول انا مالک انا کنزک۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو بڑا زہریلا گنجا سانپ اس کی گردن میں لپٹ جائے گا، پھر اس کے دونوں جبڑے نوچے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ہر صبح کو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور ایک یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ سخی کو اس کے مال کا بدلہ عطا فرما، دوسرا دعا کرتا ہے کہ اللہ بخیل کو ہلاکت نصیب کر، سخی کو اس کے مال کا بدلہ عطا فرما، جو سخاوت کرتا ہے اس کو بدلہ اللہ پاک دیتے ہیں، اپنے اوپر قرض نہیں چھوڑتے۔ جو بخیل ہے، اور شاید ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم کو اللہ پاک، جنت کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی عزت کی قسم میں کسی بخیل کو تیرے اندر نہیں آنے دوں۔ تو کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد 2 عورتوں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے، ان سے پوچھا کہ ان کی زکوٰۃ دیتی ہو یا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم کو یہ پسند ہے کہ اس کے بدلہ میں تم کو آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی زکوٰۃ دیا کرو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، پہلی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت، صحیح روایت ہے۔ ترمذی کا مطلب صحیح روایت، بخاری مسلم کی روایت کا مطلب صحیح روایت۔ قیامت کے دن جو 7 آدمی اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے، ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جو ایسا چھپا کر صدقہ دے کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، جو چھپا کر صدقہ دیتا ہے اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہے؟ ایسے مسلمان عاقل بالغ کے اوپر زکوٰۃ کہ جس کے پاس نصاب کی مقدار کا مال ہو۔ کچھ پہلے ہم نے بات کی تھی کہ کون ہے جس کے پاس زکوٰۃ ہو، تفصیل، لیکن آگے بھی آ رہا ہے، ایسا مسلمان عاقل ہو، بالغ ہو کہ جس کے پاس نصاب کی مقدار کا مال موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جو یا تو سونا ہو، وہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ یا مال ہو، یا سونا ہو، یا چاندی ہو، یا پیسے ہوں، یا تجارت کا مال ہو، اور اس پر سال بھی گزر جائے بشرطے کہ وہ قرضہ کا نہ ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو جتنے پیسوں کے آپ مقروض ہیں اتنا منہا کیا جائے گا، اور جو پیسے آپ کے پاس موجود ہیں یا آپ کے پیسے لوگوں نے دینے ہیں، جن پیسوں کے لوگ مقروض ہیں آپ کے، ان کی زکوٰۃ بھی آپ دیں گے، یا جو اگر لوگوں کی آپ پر وہ ہے
آپ مقروض ہیں تو جتنے مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے ہیں اس وقت موجود ہے، آپ نے 2 لاکھ کسی کو دینا ہے اور کسی سے 2 لاکھ لینا ہے تو 10 کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ آپ نے کسی کو 5 لاکھ دینا ہے، کسی سے 2 لاکھ لینا ہے تو 7 لاکھ کی دیں گے، کیونکہ 10 لاکھ موجود ہے۔ آج کے آپ لوگوں کے مقروض ہیں، 2 کے لوگ آپ کے مقروض ہیں، 5 ادھر چلا گیا، پیچھے 5 رہ گیا، 2 آپ نے لوگوں سے لینا، 7 ہو گئے، 7 کی نکالیں گے زکوٰۃ۔ تو جتنا مال آپ کا ہے کسی وقت بھی وصول ہونے کا وہ ہے، امید ہے، تو اس کی زکوٰۃ آپ نکالیں گے۔ اور اگر آپ نے لوگوں کو دینا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نے قرض لیا ہوا ہے، تو اس کا جو ہے وہ لوگوں اس کی زکوٰۃ آپ نہیں نکالیں گے۔ اس عبارت کے مسئلوں کی وضاحت: مسئلہ کافر پر اور نابالغ بچے پر اور ایسا پاگل جس کے سال بھر کبھی عقل ٹھکانہ نہ لگی ہو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، چاہے ان کے پاس مال کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ تو پچھلی بار دوسرا گویا کہ یہ مفہوم